ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے۔ نئے مقدمات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے بنیادی آئینی اصول کو واضح انداز میں بیان کیا۔ بیرسٹر عقیل کی جانب سے ریمارک سامنے آئے ہیں۔ فیصلے نے ذرائع واضح کیا ہے کہ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش، سیاسی مفاد کی بنیاد پر نہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اہم معاملہ نئے مقدمات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے بنیادی آئینی اصول کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ فیصلے نے واضح کیا ہے کہ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش، سیاسی مفاد کی بنیاد پر نہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک کی جانب سے ریمارک سامنے آئے ہیں تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ آپ کو بتائیں کہ نئے مقدمات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے بنیادی آئینی اصول کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ بیرسٹر عقیل کی جانب سے ریمارک سامنے آئے۔ فیصلے نے واضح کیا کہ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش، سیاسی مفاد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نئے مقدمات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ اور عدالتی فورم کا تعین صرف آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ فیصلے نے واضح کیا کہ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش، سیاسی مفاد کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے سے متعلق جو بیرسٹر عقیل کی جانب سے ریمارک سامنے آئے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے بنیادی آئینی اصول کو واضح انداز میں پیش کیا۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے یہ لکھا کہ فیصلے نے واضح کیا کہ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش، سیاسی مفاد کی بنیاد پر نہیں۔ عدالتی فورم کا تعین صرف آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ نئے مقدمات سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ جس پر بیرسٹر عقیل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جو ہے یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے بنیادی آئینی اصول کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ایک بنیادی آئینی اصول کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش پر نہیں ہوتا، سیاسی مفاد پر نہیں ہوتا، سہولت یا متوقع نتیجے کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ چنانچہ جہاں قانون کے تحت نیب مقدمات میں دوسری اپیل کا اختیار وفاقی آئینی عدالت FCC کو منتقل کیا جا چکا ہے، وہاں انہی مقدمات سے متعلق ضمانت سمیت تمام ضمنی اور متعلقہ کارروائیاں بھی اسی عدالت کے دائرہ اختیار میں آئیں گی۔ بالکل، یہ اہم فیصلہ نیب مقدمات سے متعلق سپریم کورٹ کا جس پر بیرسٹر عقیل کی جانب سے ایکس پر یہ پیغام دیا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے بنیادی آئینی اصول کو واضح انداز میں بیان کیا۔ فیصلے نے واضح کیا کہ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش، سیاسی مفاد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ عدالتی فورم کا تعین صرف آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ نیب مقدمات میں دوسری اپیل کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ ضمانت سمیت تمام ضمنی اور متعلقہ کارروائیاں بھی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار میں آئیں گی۔ بیرسٹر عقیل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ فیصلہ کسی شخصیت، سیاسی جماعت یا ادارے کی جیت یا ہار کا نہیں، یہ فیصلہ عدالتی نظام کے استحکام اور آئین کی بالادستی کا مظہر ہے۔ مضبوط عدلیہ وہ نہیں جو ہر مقدمہ اپنے پاس رکھیں۔ ان کی جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ یہ فیصلہ عدالتی نظام کے استحکام اور آئین کی بالادستی کا مظہر ہے۔ بیرسٹر عقیل نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ یہ فیصلہ کسی شخصیت، سیاسی جماعت یا ادارے کی جیت یا ہار کا نہیں ہے۔ ضمانت سمیت تمام ضمنی اور متعلقہ کارروائیاں بھی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار میں آئیں گی۔ نیب مقدمات میں دوسری اپیل کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کیا جا چکا۔ عدالتی فورم کا تعین صرف آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ فیصلے نے یہ واضح کیا ہے کہ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش، سیاسی مفاد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے بنیادی آئینی اصول کو واضح انداز میں بیان کیا۔ بالکل، بیرسٹر عقیل ملک نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کا استعمال کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ایک بنیادی آئینی اصول کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش، سیاسی مفاد، سہولت یا متوقع نتیجے کی بنیاد پر نہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اشتر صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بیرسٹر عقیل ملک کی جانب سے جو یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے سر، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ بیرسٹر عقیل ملک کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل درست ہے، قانون کے مطابق ہے۔ جب قانون نے کہہ دیا کہ ایک سیکنڈ اپیل جو ہے وہ لائے کرے گی بفور دی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو پھر کوئی اس میں ابہام والی بات نہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی بحث کی جائے۔ اور جو فیصلہ لکھا گیا ہے وہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے جس کو آثر کیا ہے سپریم کورٹ کے سینئر جج نے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کی یا اس طرح کے ابہام
जो क्रिएट हो जाते हैं उनकी जरूरत इसी वजह से आती है जबकि सराहत के साथ जो है वो आइन का और जो जुरिस्डिक्शन है उसका तयन नहीं किया गया। मैं बारहा कह चुका हूँ कि फेडरल कवानीन के मुतालिक आपको फेडरल कोर्ट बनाना चाहिए और वो फेडरल कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट्स में भी हो और फिर फेडरल सुप्रीम कोर्ट हो। तो अगर ये इस तरीके से कर दिया जाता तो एक चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं और फिर आपको इन चीजों पे इतना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात जो है जो जजमेंट है उसमें इसको क्लैरिफाई किया गया है, बट क्लैरिफिकेशन की जरूरत उसी वक्त होती है ना जब कानून के अंदर जो है वो एग्जैक्ट पैरामीटर्स ना हो। तो क्या ही अच्छा हो कि ये इस जजमेंट को सामने रखते हुए आप आइन में और कानून में सराहत के साथ क्लैरिटी के साथ अमेंडमेंट्स करें और डिमार्केशन हो ताकि ये कभी भी झगड़ा ना हो कि किस कोर्ट को इख्तियार समाअत। ठीक है, अशतर औसाफ साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। माहिर कानून हारिस अजमत साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। हारिस साहब, ये जो बात अशतर औसाफ साहब भी फरमा रहे हैं कि जब तक इबहाम हो और इबहाम की गुंजाइश हो, क्लैरिफिकेशन ना हो, तो इस तरह की गलत फहमी पैदा होती रहती है और इसके ऊपर वजाहत देनी भी बेहद ज़रूरी है। जी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, इससे इवेंचुअली जब क्लैरिटी आती है टूवर्ड्स जुरिस्डिक्शन के केस किधर लेकर जाना है, तो इसमें फायदा आम लिटिगेंट का होता है, आम आवाम का होता है, क्योंकि आधा मामला इसी इशू पे फंसा रहता है कि केस आपने एक अदालत में ले जाना है, दूसरी अदालत में ले जाना है। कई दफा लॉयर भी मिसगाइड हो जाते हैं क्योंकि लॉ में क्लैरिटी नहीं होती, गलत अदालत में चले जाते हैं। तो कई देर सिर्फ इसी पॉइंट पे बहस रहती है कि विच इज द राइट जुरिस्डिक्शन। तो मेरे ख्याल से ये एक खुशाइन फैसला है जिससे क्लैरिटी मिली है, आम आदमी का फायदा होगा और जुरिस्डिक्शन जो है दोनों कोर्ट्स की आपस में वाज़ेह हो गई है। सही, ठीक है। अब साथ ही रहेगा अशरफ साहब, आपकी तरफ आते हैं। अब फैसले ने वाज़ेह किया है कि अदालती फोरम का तयन, बट क्लैरिफिकेशन की जरूरत उसी वक्त होती है ना जब कानून के अंदर जो है वो एग्जैक्ट पैरामीटर्स ना हो। तो क्या ही अच्छा हो कि ये इस जजमेंट को सामने रखते हुए आप आइन में और कानून में सराहत के साथ क्लैरिटी के साथ अमेंडमेंट्स करें और डिमार्केशन हो ताकि ये कभी भी झगड़ा ना हो कि किस कोर्ट को इख्तियार समाअत। ठीक है, अशतर औसाफ साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। माहिर कानून हारिस अजमत साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। हारिस साहब, ये जो बात अशतर औसाफ साहब भी फरमा रहे हैं कि जब तक इबहाम हो और इबहाम की गुंजाइश हो, क्लैरिफिकेशन ना हो, तो इस तरह की गलत फहमी पैदा होती रहती है और इसके ऊपर वजाहत देनी भी बेहद ज़रूरी है। जी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, इससे इवेंचुअली जब क्लैरिटी आती है टूवर्ड्स जुरिस्डिक्शन के केस किधर लेकर जाना है, तो इसमें फायदा आम लिटिगेंट का होता है, आम आवाम का होता है, क्योंकि आधा मामला इसी इशू पे फंसा रहता है कि केस आपने एक अदालत में ले जाना है, दूसरी अदालत में ले जाना है। कई दफा लॉयर भी मिसगाइड हो जाते हैं क्योंकि लॉ में क्लैरिटी नहीं होती, गलत अदालत में चले जाते हैं। तो कई देर सिर्फ इसी पॉइंट पे बहस रहती है कि विच इज द राइट जुरिस्डिक्शन। तो मेरे ख्याल से ये एक खुशाइन फैसला है जिससे क्लैरिटी मिली है, आम आदमी का फायदा होगा और जुरिस्डिक्शन जो है दोनों कोर्ट्स की आपस में वाज़ेह हो गई है। सही, ठीक है। अब साथ ही रहेगा अशरफ साहब, आपकी तरफ आते हैं। अब फैसले ने वाज़ेह किया है कि अदालती फोरम का तयन